وہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، بہت سخت کامنٹس لکھے ہیں انہوں نے، اور یہ کوئی انہوں نے اپنے کوئی لو لیٹر میں نہیں لکھے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں۔ یہ مکتبہ رحمانیہ کی مسند احمد بن حنبل جو ہے وہ آلموسٹ 14 جلدوں میں اردو میں PDF اس کا آ چکا ہے، آپ کے پاس یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں تو میں نے کئی کلپس کے اندر اس کو دکھایا ہے، گوگل میں آپ کو مل بھی جائے گا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے جلد 5 صفحہ 357 میں، مکتبۃ الشاملہ کا نمبر ہے 23,077، اور یہ جو میرے ہاتھ میں PDF ہے اس میں نمبر ہے 23,415، اور اس کی جو ہے وہ جلد 10 ہے۔ یہ ان کو کیمرے میں ذرا دکھا دیجیے، پھر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ دکھائیں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کس طریقے سے گفتگو کی۔ یہاں پہ پبلک کو انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے، وہ جی امام شافعی جب امام حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے اونچی آمین کہنا چھوڑ دیتے تھے، رفع دانی چھوڑ دیتے تھے، اور جھوٹے ہو اللہ دے ہو بندے ہو، جھوٹ مار دے ہو ماما ہوتے، اتنا احترام کرتے تھے۔ تو اس لیے جب آپ مطلب حنفیوں کی مسجد میں آئے تو رفع دان نہ کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب پھر حنفی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینے تو آپ ان کو پڑھایا کریں کہ وہاں جا کے رفع دان شروع کر دیا کریں، کیونکہ وہ تو کرتے ہیں۔ ہاں اون دسو کریں گے، یہ اتنا حوصلہ کریں گے؟ یہ اپنے لیے ہے سب کچھ، یہ میٹھی میٹھی باتیں صرف دوسروں کو مشورے دینے کے لیے ہیں۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو دکھایا HD کیمرے میں مسند امام احمد بن حنبل میں، اس میں کیا الفاظ ہیں؟ حدثنا اسحاق ابن یوسف، وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ابن یوسف نے بیان کیا اخبرنا ابو فلانہ، کہ مجھے خبر دی ہے ابو فلانے نے، یہ ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی فلانا استعمال کرتے ہیں نا، ابو فلانا کذا قال ابی لم یسمعہ علی عمد وحدثنا غیرہ فسمہ یعنی ابا حنیفہ عن علقمہ۔ یہ احمد بن حنبل کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے جب مجھ سے حدیث بیان کی ہے تو اس نے لفظ ابو فلانا استعمال کیا ہے اور اس فلانے کا نام نہیں لیا، جبکہ مجھے، اور جان بوجھ کے میرے باپ نے نام نہیں لیا، جبکہ مجھے جب دوسری جگہ سے یہ حدیث پتہ چلی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ابو فلانا جو ہے نا، یہ ابو حنیفہ کو انہوں نے کہا ہے، ابو فلانا۔ حالانکہ احمد بن حنبل کو امام حنیفہ کا نام بھول گیا تھا یا ان کو نہیں پتا تھا، ان سے زیادہ کون جانتا تھا؟ یہ کہتے ہیں جی وہ باقی سارے امام تو ان کے شاگرد ہیں، جی شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے کیا نام لیا؟ ابو فلانا۔ اور کہتے ہیں جب مجھے باقی روایتیں پتہ چلی، مجھے پتہ چلا اچھا یہ ابو حنیفہ عن علقمہ کر رہا ہے۔ وہ جو ترمذی کی 257 روایت ہے نا، جس میں وہ تدلیس والا سفیان ثوری کا مسئلہ ہے، وہ بھی انہی صاحب کے ساتھ تھا، اس لیے انہوں نے نام چھپا لیا تھا۔ میں نے مسئلہ 70B میں نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں نے ویڈیو میں بتا دی یہ بات کہ وہ امام حنیفہ سے انہوں نے تدلیس کی ہوئی تھی، اس لیے ان کا راوی کا نام چھپا کے سفیان ثوری نے ان سے روایت کی تھی۔ بل یہ میں نے آپ کو یعنی مثالیں دے دی ہیں 4۔ اب میں چونکہ مسلم مزاج آدمی ہوں، انصاف کا تقاضا ہے کہ جب میں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کی ہیں، میں ان کی پازیٹیو چیز بھی ہائی لائٹ کروں پبلک کے سامنے، کہ ان تک جب کوئی بات پہنچتی تھی تو وہ رجوع بھی کر لیتے تھے، اور اس کا ثبوت بھی جامعہ ترمذی سے میں دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 99 نمبر یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت یہ پبلک کو نہیں دکھا سکتے، اس کی وجہ ہے کہ اس میں اپنا مسئلہ ہے کہ ان کا فارغ ہو جائے گا۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن میں 92 نمبر ہے اور انٹرنیشنل نمبر 99 ہے۔ یہ ذرا ان کو انڈر لائن کیے ہوئے جی دکھائیں جی۔ یہ چیپٹر کا نام ہے جرابین پر مسح کرنے کا بیان۔ عربی میں 2 لفظ ہے، خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو، جرابین کہتے ہیں سوت کے موزے کو، جو ہم یہ جرابیں پہنتے ہیں۔ یہ جراب جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے ما جاء فی المسح علی الجرابین والنعلین۔ اس سے پہلے کا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے ما جاء فی المسح علی الخفین، کہ خفین پہ مسح کے بارے میں کیا حدیث آئی ہیں۔
یعنی چمڑے کے موزوں پہ بھی مسح کرنا سنت ہے اور جرابوں پہ بھی مسح کرنا سنت ہے. اب کوئی پگڑی کی حدیثیں دکھا گئے یہ کہے کہ جی ٹوپی ثابت نہیں ہے تو بڑی زیادتی والی بات ہے. پگڑی الگ سے سنت ہے, ٹوپی الگ سے صحابہ کی سنت ہے. تو خفین کا چیپٹر علیحدہ سے ہے, چمڑے والے موزوں کا, اور جرابوں کا علیحدہ سے ہے. تو اس میں حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے جرابوں پر مسح کیا. اچھا, اس کے بعد امام ترمذی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی کانٹیکسٹ میں, وہ سنیں. ان کا میں ترجمہ پڑھ کے سن لوں. امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں, میں نے صالح بن محمد ترمذی سے سنا, وہ فرماتے ہیں کہ ابو مقاتل سمرقندی کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس میں حاضر ہوا ان کی مرض الموت میں, یعنی جب وہ مرنے کے قریب تھے امام حنیفہ, اس بیماری میں ان کو ملنے گیا. آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور آپ نے جرابوں پر مسح کیا, موزوں پر نہیں, چمڑے کے, جرابوں پر, سوت کے. اور پھر فرمایا آج میں نے ایسا کام کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا, کہ میں نے چمڑے کے بغیر جو جرابیں ہیں ان کے اوپر مسح کیا ہے. غیر جو ہے وہ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے منعل, یعنی جو چمڑے کے بغیر والی جرابیں ہیں. اور امام حنیفہ کہتے ہیں یعنی ان کو پتا تھا میں نے پوری زندگی یہ فتویٰ دیا ہے کہ صرف چمڑے کے موزے پہ مسح ہوتا ہے, سوت والے پہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میں نے مرنے سے پہلے یہ کر لیا ہے. مراد یہ ہے کہ یار میں مرتے مرتے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے, میں نے رجوع کر لیا ہے. لیکن انہوں نے بعد والوں نے نہیں رجوع کیا. وہ بھی بیچارے جو اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں نا, وہ کہتا ہے تو وضو ہی نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے وہ جرابوں والوں کے پیچھے, کہ ان کا تو وضو ہی نہیں ہوتا. جبکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ امام حنیفہ نے تو مرتے مرتے توبہ کی تھی. تسی بھی مرنے دے نیڑے جا کے اللہ تو بندے توبہ کرنی ہے, تسی زندگی چ کر لو. امام حنیفہ نے تو اپنا حق ادا کر دیا کہ وہ بتا کے چلے گئے. اچھا, اس کے نیچے شرح کر رہے ہیں, شرح. تو گویا امام حنیفہ کا اپنے مسلک سے رجوع ثابت ہو گیا. انہوں نے کہا جی اس کا مطلب امام حنیفہ نے رجوع کر لیا. شکر ہے جی, آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو. اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہو گیا کہ اگر جرابین جو ہے وہ موٹی ہوں تو ان پر تمام ائمہ کے نزدیک موزوں کی طرح مسح کرنا جائز ہے. تو الحمدللہ ہماری موٹی ہوتی ہیں جرابیں. باریک جرابیں وہ ہوتی ہیں جن میں سے جسم نظر آئے. عام طور پہ جتنی جرابیں مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں سوائے عورتوں کی جو گرمیوں میں پہنتی ہیں, عام جو ہماری جرابیں ہیں ان میں سے جسم نظر نہیں آتا, وہ موٹی جرابیں ہیں الحمدللہ. تو اس کے بعد مطلب اہل حدیث کی پبلک کے وضو کے اوپر شک کرنا اور اس طرح کی معاملات کرنا تو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے. جب آپ کے بزرگوں نے خود رجوع کر لیا ہے وفات کے وقت, تو آپ بھی کم از کم آپ رجوع کریں. اور کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا ہے. لیکن اسی صفحے کی اگر میں کہوں نا کہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کے اسی صفحے کی فوٹو کاپی ہمارے بریلوی مکتب فکر کی مسجدوں میں لگا دی جائے تو کیا خیال ہے؟ ہاں, تھوڑی مسکراہٹ ہی کافی ہے. کبھی تیار نہیں ہوں گے یار, جو آپ خود لکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں پبلک کو بتانے کے لیے تیار, اور امت کو فرقہ واریت میں آپ نے بانٹا ہوا ہے. تو ہمارے سلف الحمدللہ اس حوالے سے بڑے سٹریٹ فارورڈ تھے, چیزوں میں رجوع کر لیتے تھے. خود امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو دو شاگرد ہیں, امام محمد اور امام ابو یوسف, جن کو صاحبین کہتے ہیں, انہوں نے کئی معاملے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف رائے کیا ہے. اور یہ اختلاف رائے کو بری چیز نہیں ہے. اور یہاں پہ میں ایک ضمناً بات کروں کہ اگر ہمارے کوئی حنفی عالم دین عیسائیوں کے خلاف لیکچر دیتے ہوئے اگر عیسائیت کو وہ کنڈیم کریں گے اور اس کے جواب میں کوئی کہنا شروع کر دے آپ حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہوگا. اگر وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے تھے, تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب فقہ جو ہے, جس میں سے اکثر باتیں ان تک سندن پہنچتی ہی کوئی نہیں ہے, اس کو رد کرتے ہیں, تو اسے امام حنیفہ کی توہین کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے, ہم اماموں کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم تو وہ تعلیمات جو ان کے نام پہ کھڑی کی گئی ہیں, کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو عیسائیت پھیلائی گئی ہے, جب اس کا ہم رد کرتے ہیں, کیا ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذرا سا بھی ہمارے دل میں قلق آتا ہے, نفرت آتی ہے؟ جب ہم قرآن سے سورہ مائدہ سے آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 17, کہ اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا عیسائیوں؟ تم عیسیٰ کو سمجھتے ہو کہ وہ اللہ ہے, اللہ چاہے عیسیٰ اس کی ماں کو ہلاک کر دے. اب یہ اتنے سخت جملے بولتے ہوئے پڑھتے ہوئے کیا ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم عزیز عیسیٰ کی کوئی توہین کر رہے ہیں علیہ السلام؟ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی توہین کہاں سے ہو جاتی ہے؟ تو یہ خام خواہ یعنی پراپوگنڈا آپ کسی کو, بلکہ میں کہتا ہوں انہوں نے ایسی پبلک کو مس گائیڈ کیا ہے کہ کوئی بیچارہ کہہ دے نا سیدھا کہ جی ہمیں چاہیے ہم کتاب و سنت کو لے کے چلیں, ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں, تو پھر تسی ماما نو نہیں مانتے. حالانکہ آپ نہیں بول کے کہہ رہے ہوتے, لیکن ان کو اپنی بیماری پتہ ہوتی ہے کہ اصل میں ان کو خود کون سی بیماری لگی ہوئی ہے. تو آپ جیسے کہنا, آپ کسی کو کہنا
کہ جی وہ بخاری اور مسلم میں ہمیں چاہیے کہ خود کھول کے پڑھیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اے تسی بھابی ہو نا, آگے ہی کہنے شروع کر دیں اہل حدیث ہو نا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے بولے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں. انہوں نے اپنے اوپر خود حجت تمام کر لی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے, یہ اللہ کے سامنے لیم ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چلا. اور انجینئر صاحب کے آنے کے بعد تو ویسے ہی نہیں کر سکتے. سیدھی جی گل ہے, ہوں دیکھو گنجائش نہیں رہی, ہر چیز ایچ ڈی کیمرے دکھا دیتی ہے الحمدللہ. بہرحال اس حوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, ہم تو بس اتنا ہی کر سکتے تھے, اس سخت الفاظ میں ہم کریں تو ان کو ہضم نہیں ہوتے. ہم ان کو ان کے گھر کی خبر دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1176 ہجری, جو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں جو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں, تینوں کے نزدیک مجدد ہیں. بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک اس لیے مجدد ہیں کہ وہ پہلے صوفی تھے. اہل حدیث اس لیے مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی, لہٰذا وہ دونوں طرف ہی چل رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر اقبال کے شعر ہر طرف چل جاتے ہیں, تو شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں 12ویں صدی کے مجدد ہیں. 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, لیکن وہ صدی 12ویں بنتی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں, حجت اللہ البالغہ, جو عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. بڑی موٹی کتاب ہے یہ, میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا دکھا دیتا ہوں. 1500 کے قریب صفحات ہیں اس کے. یعنی دین کے احکامات میں حکمت کیا ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے انہوں نے. اور اس میں انہوں نے مقدمے میں واضح لکھ دیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جدھر میں نے آنکھ کھولی تھی وہ دین اور ہے, کتابوں والا دین اور ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. اور پھر وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مجھے خواب میں امام حسین علیہ السلام ملے, انہوں نے مجھے ایک قلم دیا, اس سے میں نے یہ تعبیر کی کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں حق وہ میں لکھوں, تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی ساری قبر پرستی والی تعلیمات سے توبہ کر لی کتاب لکھ کے. اور اس کتاب اور باقی ان کی جو کتابیں ہیں, الفوز الکبیر فی اصول التفسیر, اس میں سے میں نے نوٹس بنا کے نا ایک ریسرچ پیپر نمبر 13 لکھ دیا ہے. اہل سنت پاک .com پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آلریڈی مینیجیبل فارم میں, اس سے بھی زیادہ وہاں پہ موجود ہے, مفت ڈاؤن لوڈ کریں. ریسرچ پیپر نمبر 13 اور میرا مسئلہ نمبر بھی 113 ہے شاہ ولی اللہ پہ. اور 13 جو ہے وہ ان لکی نمبر ہوتا ہے امریکہ کے اندر, وہ 7 کو لکی نمبر کہتے ہیں. تو یہ ان لکی پریکٹیکلی بن چکا ہوا ہے. تو یہ حجت اللہ البالغہ میں ائمہ اربع, چاروں اماموں کی نسبت سے یہاں بھی حق 4 یار میں 4 والے پیش کرتا ہوں. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف دکھا کے سرسری طور پہ یہ ان کو دکھائیں. الفیصل والوں نے چھاپی ہے یہ لاہور سے, حجت اللہ البالغہ. یہ میں نے گھر نہیں بنائی میرے بھائی, ٹھیک ہے. حجت اللہ البالغہ کے دونوں حصے, یہ وہ کتاب ہے جس کے نوٹ صرف ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں. کاش پوری پڑھا دیں نا تو ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے. پہلا ریفرنس دکھائیں جی ان کو, 418 نمبر صفحہ, حصہ اول. یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے, یہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیں. باقی جس نے یہ پڑھنا ہے نا ڈیٹیل سے تو ریسرچ پیپر نمبر 13 ڈاؤن لوڈ کر لے یا حجت اللہ البالغہ خرید لے, ٹھیک ہے جی. حصہ اول میں 418 پیج ہے الفیصل والوں کا. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآنہ تقلید یعنی اندھی تقلید تعریف دین کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک ہے. وہ کہتے ہیں امت میں جو دین کا بگاڑ ہے نا, اس کا سب سے بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید ہے. من جملہ اسباب تعریف کے غیر معصوم ہستی کی تقلید کرنا ہے. غیر معصوم سے مراد میری ایک ایسا شخص ہے جو نبی نہ ہو, جس کی عصمت ثابت ہو چکی ہے. یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کی تو عصمت ثابت ہے. تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک عالم مجتہد اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے متبعین اس کو اس حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی پیش کر دی جائے تو امام کے قول کی خاطر اس کے لیے حدیث کا انکار کر دینا آسان ہو جاتا ہے. یہی کچھ ہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کسی مسئلے میں اپنے امام کے قول کے خلاف کوئی بات مل جائے تو فوراً رجوع کرے. پھر انہوں نے عدی بن حاتم والا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے علماء والا کردار نہ آپ ادا کریں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مقابلے پہ اپنے علماء کے پیچھے پڑ جائیں. وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور جوگیوں اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے. مسئلہ نمبر 71A, بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے وہ ساری آیات ڈسکس کی, آج میں اسکپ کرتا ہوں. دوسرا ریفرنس بھی اسی سے ہے اور پیج نمبر ہے اس کا 512, جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے اقوال لکھے ہیں. دیکھیں ہم اندھی تقلید کا رد یا تو کتاب و سنت سے کر سکتے تھے یا ہم اماموں سے خود ہی رد کر دیں کہ امام اگر خود ہی کہہ دیں کہ ہماری تقلید نہ کرو, اب اور کیا دلیل کسی کے سامنے پیش کریں.
اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کے خود کہہ دیں کہ یار میری عبادت نہ کرو, تو عیسائیوں کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ جائے گا؟ تو یہ چاروں ائمہ کے اقوال لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین. امام حنیفہ فرماتے ہیں جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتویٰ نہ دے. اندازہ کریں, میرا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ہر بات مقبول ہے, باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. بلکہ یہ تواتر سے نقل ہوا ہے کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. پھر امام شافعی کا قول ہے جو کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے بس میرا وہی مذہب ہے, اسی کو اختیار کرو, میرے فتوے کو چھوڑو, نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھو. امام بن حنبل کا قول, وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے. ایک شخص نے امام سے کہا تو انہوں نے فرمایا میری تقلید مت کرو, نہ ہی امام مالک کی کرو, نہ ہی امام اوزائی کی, نہ ہی امام نقی کی تقلید کرو. احکام شریعہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے, اسی سے ان اماموں نے بھی اخذ کیا, تم بھی اسی سے اخذ کرو. ایک شخص آیا سی بھائی جی, کو مجتہد نہیں سی آیا, یہ کہتے ہیں جی آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں. بھائی بیسک تو ہر چیز اجماع امت سے ثابت ہے, کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے, کتاب و سنت میں فاضل. چند ایک مسئلے, اور وہ بھی میں نے بتایا وہ چند ایک مسئلے بھی آج کے دور میں تو ہمارے پاس تو وہ مسئلے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے نہیں. ہمارا مسئلہ تو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ہے. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین نے کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ؟ انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, ریل گاڑی اور جہاز میں نماز کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے ہمارے بزرگوں نے کہیں لکھے ہیں. وہ اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے, قیامت تک جاری رہے گا, یہ فکس نہیں کسی بندے کے اوپر. اور آپ دیکھ لیں امام بھی آپ کو پتہ ہے 4 ہیں. امام احمد بن حنبل کی اماموں کے نام لے رہے ہیں, امام اوزائی, امام نخعی, حالانکہ یہ ائمہ 4 میں تو نہیں آتے, یہ ان کے استاد ہیں. تو امام 4 نہیں ہیں, ہزاروں امام ہیں, سینکڑوں میں امام ہیں. حدیث کے بھی آپ دیکھ لیں, امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ بھی تو امام ہیں الحمدللہ. اچھا جی, تیسرا ریفرنس حجت اللہ البالغہ سے 484 پیج ہے. اس میں جو میں اکثر بیان کرتا بھی رہوں, الصلاۃ خیر من النوم والا میرا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, جس میں نے بتایا کہ فقہ حنفی میں خرابیاں کیوں آئیں, اس کی ٹیکنیکل ریزن شاہ ولی اللہ نے ہائی لائٹ کی ہے, اور وہ یہ ہے, وہ پیج 484. امام شافعی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ اور اہل کوفہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. اہل مدینہ فقہ کی ٹرم میں کہتے ہیں مالکیوں کو, اور اہل کوفہ کہتے ہیں حنفیوں کو, اہل الرائے بھی کہتے ہیں ان کو. امام شافعی نے یہ چیز محسوس کی. اب دیکھیں شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں. امام شافعی اس وقت پیدا ہوئے جبکہ یہ دونوں مذہب یعنی مالکی اور حنفی ظہور میں آ چکے تھے, اصول اور فروع کو ترتیب دی جا چکی تھی. جب انہوں نے ان مذاہب پر ناقدانہ نظر ڈالی تو ان کو بہت سی خامیاں نظر آئیں, جن کا انہوں نے کتاب الام کے اندر ذکر بھی کر دیا. من جملہ ان کے یہ کہ ان مذاہب کے علماء مرسل اور منقطع روایت سے بھی استدلال کرنا جائز سمجھتے تھے, تابعی کے اقوال سے بھی. حالانکہ امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کا نام نہ مینشن کرے. اس سے بڑا خلل پیدا ہوتا تھا, کیونکہ جب حدیث کے طریق مختلف کو یکجا کر کے دیکھا جاتا تو بہت سے مرسل ایسے تھے جن کی کوئی اصل نہیں تھی, بہت سے ایسے مرسل تھے جن کا مفہوم صحیح حدیث کے خلاف تھا. اس لیے امام شافعی نے اصول مقرر کیا کہ مرسل کو سند نہ مانا جائے, صرف نبی علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سے اخذ کیا جائے. یہ کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں کیسے لگیں, وہ بڑے امام نے پہلے ہی بتا دی امام شافعی نے کہ اہل مدینہ یعنی مالکی اور اہل کوفہ یعنی حنفیوں کو غلطی کس بات پہ لگی ہے, یعنی پری میچور انہوں نے فقہ بنا لی حدیثوں کو دیکھے بغیر. تابعی اور تابعین میں تو کتنے کتنے کذاب ہیں. حجاج بن یوسف تابعی نہیں ہے, یزید تابعی نہیں ہے, خوارج سارے تابعی نہیں ہے, جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے اکثر تابعین نہیں ہے کیا؟ صحابہ کی صحبت تو کی ہوئی ہے انہوں نے, قانونی طور پہ تو تابعی ہے نا. آپ ویسے ان کو جو کذاب کہہ لیں لیکن قانونی تو تابعی ہے نا, وہ انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں. امام مسلم کا مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے, مسئلہ نمبر 36 میں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, جس میں نے ثابت کیا ہے کہ تابعین کے دور میں ساری جھوٹی روایتیں. ابان ابن ابی عیاش تابعی تھا, المتوفى 146 ہجری, جس نے یہ جھوٹ گڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ شہید کیا ان پہ دروازہ پھینک کے, جو آج رافضی لیے پھرتے ہیں. جھوٹی روایت, یہ تابعی نہیں گڑی ہوئی ہے. جابر جو الجوفی ہے, امام مسلم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کذاب تھا. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے جابر جوفی سے بڑا کذاب نہیں روایت پہ کوئی دیکھا, اور عطا بن ابی رباح سے زیادہ نیک شخص دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. اور دونوں امام حنیفہ کے استاد ہیں.
ایک کذاب ہے اور ایک بہت بڑا وقت کا امام ہے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا جی, چوتھا ریفرنس بخاری اور مسلم دونوں میں جو ان کتابوں کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے کہ ان کتابوں میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے 451 نمبر پیج ہے. یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ آپ کو ساری چیزیں ahlsunnatpark.com پر ریسرچ پیپر نمبر 13 میں مل جائیں گی. یہ ان کو دکھائیں جی. چوتھا ریفرنس 451 نمبر پیج. انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کی مین کتابیں کون سی ہیں؟ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند امام احمد. ٹھیک ہے, 8 کتابیں ہیں مین سنیوں کی. اور اس میں انہوں نے کیا الفاظ لکھے ہیں جو ہم بھی رونا روتے, کہتے ہیں ہر ٹائم بخاری بخاری لائی رکھتا ہے. سنیں, شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں صحیحین کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی متصل الاسناد مرفوع حدیث ان میں موجود ہیں وہ سب قطعی الصحت ہیں, بلا شبہ صحیح ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب ان کے مصنفین تک تواتر کے ساتھ ثابت ہیں, کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں. اور علماء کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی بخاری اور مسلم کو حکارت کی نظر سے دیکھے, یہ حکارت ہی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں, او چھوڑو جی کتابوں نے چھوڑو. وہ کہتے ہیں, شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ اہل بدعت ہے, اس کا راستہ جو اس نے اختیار کیا وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے جو بخاری مسلم سے بغض رکھتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا جب تم موازنہ ابن ابی شیبہ یا طحاوی کی مانی الآثار کے ساتھ یا مسند خوارزمی کے ساتھ کرواؤ تو تم پہ یہ حقیقت کھل جائے گی اور تمہیں صاف نظر آئے گا کہ ان دونوں میں بعد المشرکین ہے. وہ کہتے ہیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں کو کمپیئر کرو نا, اور یہ طحاوی سے ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں آدھی فقہ حنفی ثابت ہے, وہ تو ساری ضعیف روایتیں ہیں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بخاری مسلم سے کمپیئر کرو, بعد المشرکین ہے. وہ بات ادھر کی ہو رہی ہے, مشرق دی گالے مغرب دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم جو امام حاکم نے تصنیف کی ہے اور انہوں نے اپنے ذوق میں یہ سمجھا کہ انہوں نے بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح روایتیں جمع کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا حاکم میں بھی کئی ضعیف روایتیں ہیں, وہ بخاری مسلم کے راویوں سے ضرور ہیں لیکن ان شرائط پہ نہیں ہے, کیونکہ امام بخاری امام مسلم جب تک اپنے استادوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے وہ روایتیں نہیں لیتے تھے. اگر کوئی استاد بخاری مسلم کا ہے جس سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث لے لی, بعد میں اس کا حافظہ بگڑ گیا, اختلاط کا شکار ہو گیا, اور امام حاکم اس زمانے کی روایت لے رہے ہیں, اب وہ بخاری مسلم کے راوی سے تو لے رہے ہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے. اسی لیے حاکم میں کمزور روایتیں بھی ہیں. یہ جو روایت ہے کمزور ہی ہے نا, کہ نبی علیہ السلام کے لیے کائنات پیدا کی گئی, میرا یہ وہ کلپ بھی ہے, وہ حاکم سے لی ہوئی ہے نا, انہوں نے حضرت آدم کی توبہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی, حاکم سے روایت لی ہوئی ہے نا. وہ قرآن میں مطلب 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا, کہیں یہ واقعہ نہیں آیا, اتنا بڑا واقعہ تھا. تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گی, کیا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائے گی, تو میرا کلپ کھل جائے گا. تو یہ 4 ریفرنسز میں نے دے دیے. اب یہ کہتے ہیں نا جی چاروں امام برحق ہیں, سنا ہے نا آپ نے اکثر, یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں, چاروں. ہم کہتے ہیں 5ویں بھی ہیں امام جعفر جو امام حنیفہ کے بھی استاد ہیں, کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی مارے ہی ہیں, 5 وقت پہ ہیں. تو ان 5 میں سے 4 تو رفع الیدین کرتے ہیں, ایک کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ نہیں کرتے. تو آپ کو چاہیے پھر آپ 4 نمازیں رفع الیدین سے پڑھیں, ایک بغیر رفع الیدین کے. ایک ہوتی نا اگر تو یہ گزارا کر لیتے, فجر کی پڑھا دیتے رفع الیدین کے ساتھ, باقی 4 جو پبلک نے پڑھنی تھی وہ بغیر رفع الیدین کے رکھتے. اب یہ 4 کون سی پڑھائیں, وہ تو ساری پڑھنی ہوتی پبلک نے. تو پریکٹیکلی آئے نا سامنے, بیسیکلی یہ ایک امام کو مان کے باقی 4 کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, سارے اماموں کو نہیں مان رہے ہوتے. اور یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے 300 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے رکھے ہیں, مصلی حنفی, مصلی مالکی, مصلی حنبلی اور مصلی شافعی. اگر یہ 4 امام حق پہ تھے اور ان کے ناموں پہ آپ نے یہ بدعت جاری کی کہ خانہ کعبے کی جمعیت کو توڑ کے آپ نے 4 مصلے وہاں پہ ڈالے, تو 4 کو اگر آپ حق پہ سمجھتے تھے تو کسی ایک کے پیچھے پڑھ لیتے نا, نہ حق ہی سمجھتے تھے. فروئی اختلاف ہے نہیں مارے, سارے ایک ہی ہیں, چنگے ایک ہے کہ 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. 300 سال تک سلطنت عثمانیہ میں یہ بدعت جاری رہی. 1925 میں 1925 میں سعودی حکومت نے آ کے یہ مصلے اٹھوائے ہیں, اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ 1955 میں توڑی ہے انہوں نے, 55 تک وہ بلڈنگ میں نہیں توڑ سکے. اس لیے الحمدللہ وہ کلرڈ اس کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں, اور وہ پہلے کہیں گھومی ہوئی تھی, میں نے تو اب اتنی عام کر دی ہے کہ آپ بچے کے ہاتھ میں آ گئی ہے.